صحابی نبی جنتی جنتی ہدایت کے روشن ستارے صحابہ رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ ہدایت کے روشن ستارے صحابہ رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے جس کا نام ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمدللہ عز و جل، اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً صحابہ کرام ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی النجوم، یعنی میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور ان تمام ستاروں میں ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں جن کا چرچا کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ اور روشن پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت میں حاصل کروں گا، اور خاص کر کے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست، آپ کی بے مثال معاملہ فہمی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو عقل عطا فرمائی تھی، جو ذہانت عطا فرمائی تھی، اس میں بھی آپ بڑے بے مثال تھے، اپنی مثال آپ تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس ایپیسوڈ میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ واقعات، کچھ شارٹ اسٹوریز انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ اول تا آخر بنے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آج بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ پاک کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا غربت کو دور کرتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر آپ کو بھی یہ شکایت ہے کہ میرے رزق میں برکت نظر نہیں آ رہی ہے، یا غریب ہونے کا اگر آپ شکوہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں، تو یقین جانیے درود پاک کی کثرت کیجئے کہ یہ ہر مصیبت کی دوا ہے، ہر بلا کی دوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھتے رہیے اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہیے۔ انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ غربت کو دور فرما دے گا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں اب تک پچھلے ایپیسوڈز میں جو چرچا ہم نے کیا ہے، جو ذکر ہم نے کیا ہے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب بات آتی ہے تو آپ عشق رسول میں بھی بڑے کامل تھے، اور ایسے ہی معاملہ فہمی اور اشاروں کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہ کر مشورے پیش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاملات کے اندر بھی آپ کو بے مثال بنایا تھا۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہانت میں، معاملہ فہمی میں، فراست میں، دور اندیشی میں، اور ایک بہترین مشیر یعنی کہ ایک پرفیکٹ ایڈوائزر جسے کہیں گے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک میں یہ ساری باتیں بہترین اور کامل نظر آتی ہیں۔ آئیے ایک شارٹ اسٹوری کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے الفاظ، پیارے آقا کی پیاری باتوں میں موجود اشاروں کو بھی کس قدر سمجھا کرتے تھے، جو کوئی اور نہیں سمجھ پاتا تھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ہی حج ادا فرمایا ہے اور اسی حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس حج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ایک بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اس بات کو سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی اور وہ الفاظ کیا تھے؟ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا کی زندگی اور اس کی رونقیں اختیار کرے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود نعمتوں کو قبول کرے، تو اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس والی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ اب جب صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں اس مجلس میں موجود ہیں اور پیارے آقا کے اس خطبے کو سن رہے ہیں، پیارے آقا کی ان باتوں کو سن رہے ہیں، تو وہاں موجود اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس ارشاد کا مطلب نہ سمجھ سکے، اس فرمان کا مطلب نہ سمجھ سکے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل، آپ کی ذہانت، آپ کی فراست یقیناً بڑی اعلیٰ تھی۔ آپ فوراً اس بات کو سمجھ گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری دنیاوی زندگی کے اختتام کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اپنے ہی بارے میں کہ اللہ پاک نے جس بندے کو اختیار دیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ آپ اگر چاہیں تو دنیاوی زندگی کو، یہاں کی رونقوں کو آپ اختیار فرما سکتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں یا تو آپ اس کو اپنا سکتے ہیں۔ تو پیارے آقا نے اپنے ہی بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اور اس لفظ کے ساتھ کہ اللہ پاک نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے۔ تو صحابہ کرام اس بات کو سمجھ نہ سکے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس بات کو سمجھ لیا، اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، اور آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ جملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سنا تو سب کو تعجب ہوا کہ ان الفاظ پر یہ الفاظ کہنا کہ ہمارے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان، اس کی کیا وجہ رہی ہوگی؟ لیکن حقیقت یہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی کو سمجھ کر، یعنی کہ اس فرمان عالی کا راز صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جان لیا تھا، اور یہ سمجھ چکے تھے کہ ان قریب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے باتوں کے راز کو سمجھنا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل، فہم و فراست اور آپ کے عشق رسول کا حصہ تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت، قلبی لگاؤ
اور قلبی تعلق کی یہ روشن مثال تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ لیا کرتے تھے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو ہجرت کی ایک اور شارٹ اسٹوری آپ کو بتاؤں کہ جس سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاملہ فہمی کیسی تھی، آپ حالات کو کس قدر سمجھ جایا کرتے تھے، یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ ہجرت کے وقت میں اس طرح کی بات واقع ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت پر روانہ ہوئے ہیں۔ مکے سے مدینہ منورہ کا سفر ہے اور راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا کرتے تھے۔ جو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیتا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صدیق اکبر سے ایک سوال کرتا، اور سوال کیا ہوتا کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہونے کا انٹروڈکشن کروانا یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کمپلیٹ انٹروڈکشن کروانا، چونکہ یہ ایک خطرے کا باعث تھا اور دشمن اسلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کا ارادہ رکھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اب ایسی سچویشن میں، ایسے سینیریو میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن دینا یہ خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ڈائریکٹلی براہ راست فرامین بھی سنے جا رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی ہے، اور ایک عاشق رسول اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہو اور وہ جھوٹ کیسے بولے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک موقع پر معاملات کو سمجھتے ہوئے بڑا پیارا اور بہترین آپ نے حکمت بھرا جن جن لوگوں نے آپ سے سوال کیا تھا ان کو جواب دیا، اور ارشاد فرماتے آپ کہ یہ میرے رہنما ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا یہ جملہ ہے کہ جب سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص آپ کے ساتھ کون ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے رہنما ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں، لیکن جب آپ کا لوگ یہ جواب سنتے تو ظاہری معنی پر وہ قیاس کرتے اور یہ سمجھتے کہ آپ کسی سفر پر ہیں تو یہ راستہ دکھانے والے کوئی شخص ہوں گے، لیکن آپ کی اصل جو مراد تھی وہ یہ تھی کہ یہ میری آخرت کے رہنما ہیں جو مجھے ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور یوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاملات کو بھی سمجھتے اور حکمت بھرے جواب دیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی فراست عطا فرمائی تھی، ایسی ذہانت، اور ایسی اللہ پاک نے آپ کو عقل عطا فرمائی کہ جھوٹ بھی نہ ہوا، جواب بھی پورا ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا سامان بھی ہو گیا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاملہ فہمی میں، فراست میں، عقل میں، حکمت میں، اور جب عشق رسول کی بات کی جائے تو یہ ساری چیزیں جب ایک شخص میں جمع ہوں اور وہ بھی عشق رسول کے ساتھ جمع ہو جائیں تو یقین جانیں کہ انسان بلند ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو عقل عطا فرمائی ہے، آپ کے اندر جو معاملہ فہمی ہے، آپ کے اندر جو فراست ہے، اگر اس کا حقیقتاً آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچے تو اس کی بنیاد عشق رسول کو بنا لیجئے۔ اگر عشق رسول کو بنیاد بنا کر اپنی عقل کا استعمال کریں گے، اپنی فراست کا استعمال کریں گے، اپنی معاملہ فہمی کا اگر ہم استعمال کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے مزید اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معاملہ فہمی، آپ کی عقل، آپ کی دانائی اور دور اندیشی کے بارے میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے
عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کوئی اہم معاملہ ہوتا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ بھی فرمایا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اتنی پختہ اور حکمت سے بھرپور ہوتی کہ کئی مواقع پر اس کی خود تائید نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ بڑی پختہ دلیل بھی رکھتے، بہترین آپ مشورہ دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس امت کا سب سے قابل اعتماد مشیر سمجھا جاتا ہے، سب سے بھروسے مند اس امت کا ایڈوائزر سمجھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسی کامل عقل عطا فرمائی، اور جہاں تک ایڈوائزر کی بات ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، یہ روایت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم مقام، غیر معمولی عقل و فراست اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوبیت کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا پسند فرماتا ہے، کتنا محبوب رکھتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کی جائے تو آپ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک قریبی صحابی ہی نہیں بلکہ امت کے اجتماعی معاملات میں نہایت بصیر اور دور اندیش رہنما بھی تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی بڑی عقل و فراست عطا فرمائی تھی، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بھی یہ ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ مشورے پیارے آقا کی بارگاہ میں ایسے تھے کہ ان مشوروں کو اللہ پاک نے بھی ایسا قبول فرمایا کہ ان مشوروں کو قبول فرما کر اس پر اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائی۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل، فہم و فراست ہے، لیکن یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کے متعلق فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اکثر رات دیر گئے تک مسلمانوں کے معاملات پر گفتگو اور مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ جو روایت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی ہے، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس امت کے مسائل، حالات اور ضروریات کی کتنی گہری نظر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے کہ امت کے حالات کو بھی آپ سمجھتے، ان کے مسائل کو بھی سمجھتے، اور پھر ان کی ضروریات کو بھی آپ سمجھا کرتے تھے۔ اور تبھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات دیر گئے تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ فرما رہے ہیں۔ پیارے پیارے ناظرین، آئیے فہم و فراست کے متعلق ایک اور بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب قبیلہ ثقیف ایک امیر مقرر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اب جب امیر مقرر کرنے کی بات آئی تو اس موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشورہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کا امیر بنایا جائے۔ حالانکہ جب ان کا نام پیش کیا گیا تو ان کی عمر نسبتاً کم تھی، کیونکہ قبیلے میں اور بھی بڑے بڑے لوگ موجود تھے، بڑی عمر والے لوگ موجود تھے، تجربے کار لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نسبتاً ایک کم عمر شخص کا، جن کا نام حضرت سیدنا عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا نام پیش کیا۔ تو اس کی دلیل بھی آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس نوجوان کو اسلام کی سمجھ حاصل کرنے اور قرآن کریم سیکھنے میں سب سے زیادہ شوق رکھنے والا پایا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قبیلے کا امیر مقرر فرمایا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ واقعہ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ آپ ایک مدبر اور دانا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لیڈر کے اندر، ایک لیڈرشپ کے لیے کن کن کوالٹیز کی ضرورت ہوتی ہے اور کن کن معاملات کو اپنانا ہوتا ہے، یہ ساری باتوں کو بھی آپ جان لیا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی یقیناً بڑی حکمت بھری اور مدبر والی اور دور اندیش والی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایڈوائزر کی صورت میں آپ کی زندگی ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جس طرح کی عقل عطا فرمائی ہے، فہم و فراست عطا فرمائی ہے، اگر وہ عشق رسول کو اگر اپنی بنیاد بنا لے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور ان تمام باتوں کا ایک حسین امتزاج اگر دیکھنا ہم چاہیں تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک ہے۔ اسی طرح سے آپ دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ، دنیاوی فہم و فراست کے ساتھ ساتھ، آپ آخرت کے معاملات میں بھی بڑا فہم و فراست رکھا کرتے تھے۔ آپ بڑے دور اندیش بھی تھے اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرتے ہوئے ہر وقت اپنے دل میں خوف خدا رکھتے، اپنے دل میں ہر وقت عشق رسول کی چنگاری کو، اس شمعہ کو آپ روشن رکھا کرتے تھے۔ آخرت کی اگر باتیں کی جائے تو پیارے پیارے ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل خوف خدا سے لبریز تھا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت اور عزت بھی آپ کو آخرت کی فکر سے غافل نہ کر سکی۔ آپ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے ایک چڑیا کو درخت پر بیٹھا ہوا دیکھا، تو آپ نے جیسے اس چڑیا کو دیکھا آپ کا دل بھر آیا اور ارشاد فرمایا کہ اے پرندے، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ درختوں سے کھاتا ہے، انہی کے سائے میں رہتا ہے اور بغیر حساب کے اپنی منزل پا لیتا ہے، کاش ابو بکر بھی تیری طرح ہوتا۔ یہ الفاظ یقیناً اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ دنیا کی ذمہ داریوں اور آخرت کے حساب سے کس قدر خوف زدہ رہتے تھے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشیر ہیں، اور دنیاوی معاملات میں خلافت کو لے کر جو ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر تھی، آپ اس کے لیے کتنے سنسیئر تھے، کتنے حساس تھے، اور آخرت کے معاملات میں بھی آپ کس قدر غمگین رہا کرتے، کس قدر خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ جب کبھی کبھی لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ خوش ہونے کے بجائے مزید عاجزی اختیار فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اے اللہ، تو مجھ سے بہتر جانتا ہے اور میں اپنے نفس کو ان لوگوں سے بہتر جانتا ہوں، مجھے ان کے گمان سے بہتر بنا دے، میرے پوشیدہ گناہ معاف فرما دے اور ان کی باتوں پر میرا مواخذہ نہ فرما، میری پوچھ گچھ نہ فرما کہ جس طرح یہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ پیارے پیارے ناظرین، یہ انداز ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی بزرگی
انسان کو متکبر نہیں بناتی بلکہ مزید جھکنے والا بناتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کوئی مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو یا دنیاوی لحاظ سے ہو یا پھر کسی اور منصب کے لحاظ سے ہو یا دولت کے اعتبار سے ہو، اگر آپ کو ایک اونچی پوزیشن ملی ہے اور لوگ اگر آپ کی تعریف کرتے ہیں تو اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم اپنے سینے کو چوڑا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو نیچا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس انداز کو اپنانے کی کوشش ہوتی ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا ہم بھی عاجزی اختیار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ انسان جتنی بزرگی کے اعلیٰ درجے تک پہنچتا ہے وہ متکبر نہیں ہوتا، جتنی بڑی پوزیشن پر پہنچتا ہے وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ وہ عاجزی اختیار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کو پسند کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ اکثر آپ فرمایا کرتے تھے کاش میں کسی نیک مومن کے پہلو کا بال ہوتا، کبھی فرماتے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ کر ختم کر دیا جاتا، اور کبھی آپ یہ ارشاد فرماتے کہ کاش میں کوئی سبزہ ہوتا کہ جسے جانور کھا لیتے۔ یہ تمام جملے جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کتنی عاجزی والے تھے اور کتنا خوف خدا رکھنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو کتنا بے بس سمجھنے والے تھے۔ یقین جانیں کہ یہ آپ کی عقل کا وہ عالم ہے کہ جو آخرت کے معاملات کو سمجھتی ہے۔ آپ آخرت کے معاملات پر بڑی فراست رکھتے تھے، آخرت کے معاملات پر آپ بڑا گہرا علم رکھنے والے تھے، گہری نظر رکھنے والے تھے، تبھی خوف خدا میں مبتلا ہو کر خوف خدا کے عالم میں آپ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا فرمایا کرتے۔ اگر ہم آج اپنی بات کریں FGN چینل کے ناظرین، تو لوگ آج معمولی سی عبادت پر یا علم پر یا منصب پر اتنا غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں کوئی، وہ کہتے نا کہ ان تک پہنچنے والا نہیں ہوتا، اور وہ غرور کے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور زمین پر رہنے والا انہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر کہ جنہیں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوئی، جنہیں اسلام کا پہلا خلیفہ بننے کا شرف حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑا بلند مقام عطا کیا، اس کے باوجود بھی آپ خوف خدا سے اس قدر لبریز ہیں، خوف خدا میں اس قدر مبتلا ہیں کہ آپ فکر آخرت میں اس طرح کے پیارے اور بہترین الفاظ ارشاد فرمائے گئے۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیاوی معاملات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض فیصلوں میں جو معاملہ فہمی تھی، فراست تھی اور حالات کو سمجھنا، اشاروں کو سمجھنا، یہ کچھ باتیں آج آپ کے سامنے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بیان کی، اور آخرت کو سمجھنے کے معاملات میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز کیسا تھا آج ہم نے یہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ لہٰذا اپنے دل میں بھی خوف خدا پیدا کیجئے، عشق رسول میں سرشار ہو کر اپنی زندگی کو گزاریے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو جدا جدا عقل عطا فرمائی ہے، اور الگ الگ انداز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاملہ فہمی عطا فرمائی ہے، تو اپنے آپ پر تکبر کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کیجئے، عشق رسول کو اپنی بنیاد بنائیے، خوف خدا میں اپنی زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک مزید اونچا مقام عطا کرے گا، دنیا میں بھی اللہ پاک بھلائی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھلائی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت سے
جو کچھ سیکھنے کو آج ہمیں ملا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے ایپیسوڈز میں بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ابھی تو اتنے ایپیسوڈز میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم نے ذکر خیر کیا، آپ کی سیرت کو کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تو کئی صحابہ کرام عشرہ مبشرہ والے بھی موجود ہیں، اور پھر بیت رضوان والے صحابہ موجود ہیں، اور پھر ہجرت سے پہلے جو ایمان لے کر آئے وہ صحابہ موجود ہیں، اور اصحاب بدر والے صحابہ موجود ہیں، بلکہ کئی ایسے صحابہ ہیں کہ جن کی سیرت، جن کی زندگی کے پہلوؤں کو ہم آپ کے سامنے اسی پروگرام ہدایت کے ستارے اس میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اگلے ایپیسوڈز میں بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے، FGN چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی ضرور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی نبی جنتی جنتی، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔